ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم حاضرین و ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالی ہم ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آقا علیہ السلام کے میلاد، اس کی ضرورت و افادیت، اس کی اہمیت اور بطور امتی اپنے فرائض و ذمہ داریاں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی عنوانی گفتگو کے طور پر. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی غرض و غایت اور اس کا مقصد بیان کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بحیثیت امتی ہمارا تعلق دو نوعیتوں کا ہے. ایک ہے حضور کے ساتھ محبت اور دوسرا حضور کی اطاعت. یہ دونوں ملیں، یکجا ہو جائیں تو ربط رسالت اور تعلق بالرسول وہ اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصود کیا تھا وہ اس آیہ کریمہ میں بیان کیا ہے. باقی پورے قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ حضور کی شانیں ہیں، وہ حضور کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت کا بیان ہے، شان محبوبیت کا بیان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ کی کرم نوازیوں اور انعامات و احسانات کا بیان ہے، حضور کے کمالات و معجزات کا بیان ہے. بہت سارے پہلو ہیں، مگر پورے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری، حضور کی بعثت اور بھیجا جانا، اس کا مقصد فقط ایک بیان ہوا ہے. اور وہ اس آیت میں اور یہ کلمات قرآن مجید میں اور مقام پر بھی آئے ہیں. فرمایا هو الذی، وہی ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ اللہ وہی ہے. ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. دو چیزیں دے کر یہ آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں کار تبلیغ رسالت کے لیے اللہ کی طرف سے دی گئی صلاحیتیں، نوازشات اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا راہ تبلیغ میں زاد راہ ہے، سامان ہے. وہ کیا ہے؟ بالہدا، ایک ہدایت اور دوسرا دین حق. یہ دو چیزیں حضور کا اثاثہ ہیں. یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے ہے؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دین حق کو جو مبنی بر ہدایت نظام زندگی ہے، اسے سارے باطل نظاموں پر غالب کر دیں. اور غالب کر دینے کا ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کے دین کے غالب ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ادیان اس معاشرے، اس ماحول یا اس سرزمین سے ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ باقی کسی اور نظریے کا حامل کوئی فرد موجود نہیں رہے گا. ہر ایک کو حق ہوگا، ہر ایک کو حق ہوگا کہ وہ اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے فلسفہ حیات اور جو اس کی فکر ہے اس کے مطابق اپنی حدود میں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. اللہ کے دین کا غالب ہونا وہ بنیادی طور پر اس کا معنی یہ ہے
کہ وہاں جو لوگ اس دین کو فالو کرنے والے ہوں گے وہ اس دین کے احکام و ہدایات اور تعلیمات کی حدود کو قائم کریں گے اور احکام الہی کے سامنے وہ سر تسلیم خم کریں گے اور اللہ کے دیے ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ باقی جو دیگر لوگ ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے، دیگر ادیان کے ماننے والے، جو ان کے مذہبی معاملات ہوں گے وہ ان کے دین اور اس دین کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ ہاں جو معاشرے کا عمومی ڈھانچہ ہوگا، جو جنرل سٹرکچر ہوگا، وہ اسلام کی تعلیمات پر مشتمل ہوگا۔ اس میں جو سوشل پوائنٹ آف ویو سے قانون سازی ہوگی، آئین سازی ہوگی، لوگوں کے لیے جو ضابطہ ہے زندگی بنائے جائیں گے معاشرتی طور پر، وہ سب کے لیے کامن ہوں گے اور وہ انسانی وسیع تر انسانی بنیادوں پر ہوں گے۔ یعنی اس میں جو معاشرتی بنائے جائیں گے قوانین، اس میں کسی شخص کی مذہبی آزادی، اس کی رواداری، اس کے ساتھ اور اس کی خود مختاری اور اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق اپنی عبادات کا جو پورا ان کا نظام ہوگا اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اسلام کے غالب ہونے کا معنی یہ ہے کہ معاشرے کا مجموعی معاشرتی نظام اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر استوار کیا جائے گا، کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کی دینی مذہبی معاملات میں مداخلت کیے بغیر۔ یہ ایک جنرل عمومی تصور ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ چونکہ ہمارا پہلو وہ ہے میلاد کے حوالے سے اور ربیع الاول کی مناسبت سے، آقا علیہ السلام کے ساتھ دو طرح کا تعلق دین میں ڈیمانڈ کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ وہ ایک پہلو میں نے عرض کیا محبت ہے اور دوسرا پہلو ہے اطاعت۔ اب ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں کسی شے کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں کسی دوسری شے کا غلبہ۔ یہ انسانی فطرت ہے اور یہ انسانی طبیعت کا تنوع ہے، یہ انسانی فطرت میں رنگا رنگی ہے۔ اللہ رب العزت نے چہرے سارے ایک جیسے نہیں بنائے، اللہ رب العزت نے قد بت سارے ایک جیسے نہیں بنائے، رنگ روپ ایک جیسے نہیں بنائے، پسند ناپسند ایک جیسے نہیں بنائی۔ اسی طرح یہ جو کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس میں بھی طبیعتوں میں مزاجوں میں ڈفرنس رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ کسی کے مزاج اور طبیعت میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی کے مزاج و طبیعت میں اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کوئی فکر و فلسفہ کو پسند کرتا ہے اور کوئی عملی جد و جہد کو پسند کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کو انبیاء میں بھی نظر آئے گا، صحابہ میں بھی نظر آئے گا۔ ہر صحابی اور بلکہ ہر پیغمبر ایک جیسا مزاج لے کر نہیں آیا، ان کے مزاج جدا جدا تھے۔ ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ نے ان کے مزاج سیٹ کر کے بھیجے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر یہ معاملہ ہے کہ ساری زندگی تبلیغ میں گزری ہے اور زندگی بھی ظاہری حیات چھوٹی نہیں ہے، 900 سال کی عمر مبارک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور اس سارے عرصے میں استقامت کے ساتھ تبلیغ کی ہے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا ہے، مگر کل 82 لوگ ایمان لائے ہیں۔ 950 سال کی مسلسل جد و جہد اور محنت کے بعد کل 82 لوگ ایمان لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو خیر خواہی کا پیغام دیا، انہوں نے حسن اخلاق کی تعلیم دی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کے طرز عمل کو کس طرح معاشرے میں اپنانا ہے یہ عملاً کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج قطعی مختلف تھا، ان کے مزاج میں جلال تھا، ان کے مزاج میں تحکم تھا، ان کے مزاج میں ٹکراؤ تھا، تصادم تھا، اور باطل، کفر اور ظلم کو دیکھ کر ان کے جذبات اپنے عروج پر جاتے، حتیٰ کہ جب ابھی فرعون کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا اور ان کو فرعون کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا تو کہیں پر دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، منع کیا، وہ ظالم باز نہیں آیا، مکہ مارا اور وہ ایسا مکہ لگا کہ جگہ پہ اس کی جان گئی۔
ایک مکے سے اس کی جان گئی۔ تو یہ جو مزاج نبوت تھے یہ سب جدا جدا تھے، سب جدا جدا۔ ہر نبی کا نہ مزاج سیم تھا اور نہ اس کا مقصد بعثت ایک جیسا تھا۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ اس شے کو نہ سمجھنے کی بنا پر جب انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلاں پیغمبر، فلاں نبی و رسول نے اتنی طویل جد و جہد کی، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور معاشرے کا نظام کفر پر قائم رہا، معاشرے کا نظام باطل پر قائم رہا، اسلام کو غلبہ نصیب نہیں ہوا، یا جو وہ دین اس وقت لے کر آئے وہ معاشرے میں غالب نہیں ہوا، تو وہ نا سمجھی کی بنا پر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ نبی معاذ اللہ اپنے مقصد بعثت اور دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود انبیاء کی پشت پناہی کرتا ہے، انبیاء کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب کسی نبی کا اپنے مقصد بعثت میں اور دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد سے ناکام ہو جانا یہ نبی کی ناکامی نہیں معاذ اللہ، پھر یہ اللہ کی حکمت عملی، اس کی الوہی حکمت بالغہ، پھر اس کی ناکامی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو پھر اگر کہیں پر غلبہ دکھائی نہیں دیا تو اس کا معنی یہ لیا جائے کہ معاذ اللہ نبی ناکام ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقصد بعثت وہ اظہار دین ہے، یعنی دین کا معاشرے میں باقی باطل، فرسودہ، خود ساختہ انسانی نظریہ ہائے حیات کے مقابلے میں غالب ہو جانا، نمایاں ہو جانا، اور لوگ ذہنی فکری طور پر اس بات کو قبول کر لیں کہ ہر انسانی کاوش وہ بالآخر کسی نہ کسی ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔ مستقل کامیابی کی ضمانت اگر ہے تو اللہ کے اپنے رسول کے ذریعے بھیجے گئے دین میں ہے۔ اس شے کا معاشرے میں قبول ہو جانا یہ اظہار دین ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ باقی ہر نظام، ہر نظریہ، ہر فلسفہ، ہر مذہب اس کو معاشرے سے ختم کر دیا جائے اور صرف اسلام کا نام لینے والے اور کلمہ پڑھنے والے رہ جائیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد الگ الگ تھے، ہر نبی کا مقصد بعثت جدا تھا۔ کوئی آیا وہ صرف آپ کو اخلاق کی تعلیم دینے آیا، اخلاق کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کوئی آپ کو دعوت و تبلیغ میں استقامت سکھانے آیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام۔ کوئی آپ کو باطل سے دو ٹوک قوت کے ساتھ ٹکرانے کا پیغام دینے کے لیے آیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت حق دینے اور پہنچانے کا طریقہ سکھانے آیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو آقا کی ذات اقدس جمیع انبیاء کے مزاجوں اور مقامات کی جامع تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کے جتنے اخلاق، جتنی صفات، جتنی خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ نے مصطفیٰ میں اکٹھی کر دی، اپنے محبوب کی ذات میں یکجا کر دی۔ نہ ایسا اخلاق کہیں دکھائی دیتا ہے، نہ ایسی استقامت کہیں دکھائی دیتی ہے، نہ راہ حق میں مصائب سہ کر صبر کا وتیرہ کہیں ایسا دکھائی دیتا ہے، نہ اللہ کے امر اور اس کی تقدیر کے اجرا پر تسلیم و رضا کا کہیں ایسا مظاہرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جو کچھ باقی انبیاء میں الگ الگ جزوی طور پر تھا وہ سارے کا سارا نقطہ کمال پر ذات مصطفیٰ میں اکٹھا کر دیا گیا۔ حضور جذبات محبت کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور وہ لوگ جو اطاعت کے ذریعے اپنے منزل مقصود کو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کامل رہنما ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات وہ مینارہ رشد و ہدایت ہے، مینارہ نور ہے۔ حضور رول ماڈل ہیں۔ حضور امت کے لیے قیامت تک
قابل تقلید و عمل نمونہ حیات رکھتے ہیں. سو ہر طبیعت، ہر مزاج کی تسکین کا سامان آقا کے ساتھ تعلق میں اللہ نے رکھ دیا. جس کے مزاج پر محبت کا غلبہ ہے اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال ہے، اس کے لیے حضور کے معجزات ہیں، اس کے لیے حضور کے کمالات ہیں، اس کے لیے حضور کی انفرادیات ہیں، حضور کے تخصصات ہیں. یعنی وہ دیکھے گا جس کو جذبہ محبت کی تسکین چاہیے تو وہ دیکھے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگشت مبارک اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے جذبہ محبت کی تسکین ہوگی. وہ دیکھے گا آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پانی کے پیالے میں رکھا تو وہاں سے پانی چشموں کی طرح جاری ہوا، اور 1500 سے زائد صحابہ نے ایک پانی کے پیالے سے اپنی پیاس بجھائی، اپنے وضو کیے، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، مشکیں بھرنی تھی مشکیں بھری، اپنی سواریوں کو پلایا، اور پھر بھی وہ پیالہ جس میں دست مصطفیٰ تھا اس کا پانی ختم نہ ہوا. اب ضمناً عرض کر رہا ہوں، یہ بھی جذبہ محبت کی تسکین کے لیے. پوچھا گیا انہی میں سے کسی ایک صحابی سے کہ وہ جس دن آقا نے پانی کے چشمے حضور کی انگلیوں سے جاری ہوئے تھے تو آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کی مزاج پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے ان کا اپنا طریق ہے، جن کے مزاج پر اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے ان کا اپنا طریق ہے. اس میں کلیش نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. پوچھا آپ کتنے لوگ تھے؟ اب سادہ جواب ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی مسجد میں اس وقت کتنے آدمی بیٹھے ہیں، اگر یہ 200 ہیں تو میں کہہ دوں 200 ہیں. یا آپ کی مسجد میں کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اس دن اور وہ کتنے لوگ بیٹھے تھے تو میں کہہ دوں گا 500 آدمی بیٹھے تھے. یہی جواب بنتا ہے نا. اب صحابی سے پوچھا گیا کہ وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس معجزے سے اکتساب فیض کیا، تو صحابی کا جواب سنیے. فرمایا اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا، ہم تو صرف 1500 تھے. ہم تو صرف 1500 تھے. اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ وہ کتنوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا تم کتنے تھے. تو اس نے براہ راست ڈائریکٹ یہ جواب نہیں دیا کہ ہم 1500 تھے. اس نے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس جو کچھ انہوں نے ظاہر و صادر ہوتے دیکھا تھا اس کی روشنی میں جواب دیا. فرمایا اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا، ہم تو تھے ہی کل 1,500، ہم تو 15. یہ جذبات محبت ان کا اظہار ہے. سو انسانی شخصیت میں جذبہ محبت بڑا ایک بنیادی جز ہے، ایک فیکٹر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب جو محبت کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے اسلوب ہوتے ہیں، محبت کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، محبت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. محبت بہت سارے اپنے ایسے ضابطے رکھتی ہے جو بسا اوقات دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے، دوسروں کی سمجھ میں. اور نبوت اور رسالت چونکہ وہ معجزانہ شان کی حامل ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے کافروں کو جب دین کی دعوت دی، اپنی نبوت اور رسالت کی طرف بلایا تو آپ کو 90% ایک شے مشترک اور کامن نظر آئے گی. تھے دیہاتی، عرابی، کوئی تاجر، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا، کوئی ملا جنگل میں ملا، ویرانے میں ملا، کسی سفر میں ملا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی و رسول ہوں، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تو مجھ پر ایمان لے آؤ. تو سوال تو یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کہتے کیا ہیں، جو کہتے ہیں وہ معاشرے میں کتنا اپلیکیبل ہے، اس کے رزلٹ کتنے ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس میں کامیابی کی ضمانت کیا ہے. سوال تو یہ بنتے ہیں. ہر آدمی کافر معاشرے کا ہر فرد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات سن کر 90% کامن شے ملے گی. اور وہ کیا؟ وہ کہتا ہے دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. دلیل درست ہے، بات انسانی عقلی تقاضا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے تمہیں کیا دلیل چاہیے، تمہیں کیا دلیل چاہیے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ قرآن اور کلام سناؤ جو آپ کو دیا گیا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا وہ تعلیمات بتاؤ. کبھی کسی نے نہیں کہا وہ احکام دین بتاؤ.
وہ حلال و حرام کے مسائل بتائیں جو آپ کو دے کر بھیجے گئے۔ ہر آدمی کا مطالبہ ایک ہی نوعیت کا تھا۔ کسی نے کہا وہ جو خوشہ پھلوں کا لٹک رہا ہے نا، اس کو اشارہ کریں وہ سیدھا ٹوٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو میں مان لوں گا آپ نبی ہیں۔ مطالبہ آپ دیکھیں، حضور نے اشارہ کر دیا، وہ آ گیا، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا مطالبہ تو پورا ہو گیا، لیکن اگر یہ جا کر وہاں لگ جائے، جڑ بھی جائے تو ذرا میرا یقین پختہ ہو جائے گا۔ یہ دلائل نبوت مانگے جا رہے ہیں۔ یمن سے حبیب یمنی آیا اور اہل مکہ اور قریش کے بلانے پر آیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس شخص کی دعوت کو رد کیسے کریں، اس کے راستے میں رکاوٹ کیسے ڈالیں۔ تو اس کو بلایا کہ سمجھدار جہاں دیدہ آدمی ہے، ایک نظام حکومت چلا رہا ہے، تو اس کو بلایا۔ سب اکٹھے ہوئے، سب نے مشترکہ طور پر مل کر ایک مطالبہ رکھا۔ ایک مطالبہ کیا؟ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس لیے کہ جادو کا اثر ادھر نہیں جاتا ان کے خیال میں، اور درست بھی ہے، آسمانوں پر نہیں جاتا۔ وہ کہ چاند آسمان پر ہے یا نہیں، یہ اس وقت یہ بات نون نہیں تھی، ویل نون نہیں تھی لوگوں میں، کیونکہ چاند انسانی زندگی میں رسائی سے آگے دکھائی دیتا تھا، آسمان پر سمجھتے تھے، تو آسمان پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انگشت مبارک اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ جس کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا وہ ایمان لے آیا، جنہوں نے بلایا تھا لائے یا نہیں لائے ایمان جدا بات ہے۔ یہ صبح و شام مصطفیٰ کے قریب رہتے تھے، دیکھتے تھے، حضور علیہ السلام کی عظمت کردار کو تکتے تھے، آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھتے تھے، حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو دیکھتے تھے، طیب و طاہر شباب و جوانی کو دیکھتے تھے، آقا علیہ السلام کی ہر طرح کی کمی نقص عیب تو دور کی بات ہے، بال برابر غفلت اور جھول سے پاک دیکھتے تھے۔ نہیں مانا وہ جدا بات، جس کو فیصلے کے لیے بلایا تھا اس غرض سے کہ شاید اس کی وجہ سے ان کی دعوت رک جائے۔ دعوت کیا رکنی تھی؟ وہ خود کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر حضور کی دعوت کے دائرے میں آ گیا، حضور کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ چیزیں انبیاء کو دی جاتی ہیں اس انسانی جذبہ محبت کی تسکین کے لیے۔ پھر ابو جہل جیسا آدمی خود ساری زندگی حضور کی عداوت اور مخالفت میں گزاری اور ایمان نہیں لایا، مگر حضور کے پاس آ گیا۔ اب اپنی طرف سے اس نے بڑا تیر، یہ میں سارا اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ کافر تھے، تعلیمات پر بات نہیں کی ہے، احکام پر بات نہیں کی ہے، مسائل پر بات نہیں کی ہے، بات جب کی ہے معجزات پر کی ہے۔ اس نے کہا میرے مٹھی میں کیا ہے بتا دیں تو میں جان لوں گا، میں مان لوں گا آپ نبی ہیں۔ اسے نہیں معلوم کہ نبوت جادو سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے، جادو تو اس کی گلی کوچے کے قریب سے نہیں گزرتا، جادو دھوکہ ہے، نبوت جو کچھ لے کر آتی ہے وہ عین حقیقت ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ عجیب تر بات تھی۔ اس نے کہا یہ ایسا پتھر ہے، اسے تو پتہ ہے نا میں کنکر اٹھا کر، بھلا کنکر بھی کبھی بولے، کنکروں نے بھی کبھی کلام کیا۔ اس نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اشارہ کیا تو کنکروں کو اللہ نے زبان عطا کی، وہ بس زبان فصاحت حضور کی، اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی گواہی دینے لگے۔ نہیں لایا تھا پھر بھی نہیں لایا۔ تو یہ جو جذبات محبت ہیں، یاد رکھیے یہ انسانی زندگی کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ آپ باقی ہر شے چھوڑ دیتے ہیں، نفع نقصان برداشت کر لیتے ہیں کاروبار میں، تجارت میں، مگر اپنے جذبات محبت کا مجروح ہونا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی، ذات اور شخصیت میں اس رکھے ہوئے مضبوط ترین جذبہ محبت کا رخ بھی مصطفیٰ پر کر دیا، اور تسکین کا سارا سامان بھی ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں، آپ ساری زندگی سنا، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، شکر ہے اللہ کا کہ وہ یہ حضور کی موجودگی میں حضور کے سامنے پیش کر گئے ہیں، عرض کر گئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے قبول کر کے اس کی صحت پر، اس کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اگر یہ انہوں نے نہ کہا ہوتا، بعد میں کوئی کہتا تو معلوم نہیں کتنا طوفان اٹھتا۔ جو ہمارے مزاج اور معاشرتی رویے بن گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، یوں لگتا ہے آپ کو آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا گیا، ایسا لگتا ہے آپ سے پوچھ کر آپ کو پیدا کیا۔ یہ جذبات محبت کے اظہار کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ۔ جب انسان کسی کی محبت میں اس کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر بے بس ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کہتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی جب زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور وہی زنان مصر جو پہلے زلیخا کو صبح و شام غلام کے ساتھ انوالو ہونے، غلام کی طرف مائل ہونے کے تانے دے دے کر جینا دو بھر کر رکھا تھا، دشوار کیا ہوا تھا، انہی زنان مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حسن دیکھا تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب دیکھا تو ان کی بڑائی بیان کرنے لگی، اور سنیے کہا کیا ہے، وَقُلْنَا حاشا للہ ما ھذا بشر، خدا کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ یہ قول تو زنان مصر کا ہے، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں۔ یہ ایک بات کی، پھر دوسری بات کہ بشر نہیں ہے تو کیا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتوں میں بھی بڑی طاقتور نور والا ہے۔ فرشتہ نور ہے نا، نور تو نوریوں میں بھی کوئی بڑی عزت و کرامت والا بلند مرتبہ ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت یوسف علیہ السلام بشر نہیں تھے؟ بولیے، جو بشریت انبیاء کا انکار کرے کافر ہے، حتیٰ کہ بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے کافر ہے۔ نفس بشریت انبیاء حق ہے، یہ قرآن کی نص ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور اب یہ قرآن ہی بتا رہا ہے، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہیں، اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے، اور اللہ خود ان کی بات قرآن میں ہمیں سنا رہا ہے، اور سنا کر ایک لفظ کا تبصرہ کیے بغیر اللہ نے بات آگے بڑھا دی، اس پر کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا۔ بھئی انہوں نے کہا جو وہ درست نہیں تھا حقیقت کے مطابق، حضرت یوسف بشر تھے، فرشتہ نہیں تھے، جو بات کی دونوں جز غلط تھے۔ پوری سورہ یوسف پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے کہیں ان کی بات کی تردید نہیں کی ہے، جھٹلایا نہیں ہے، تبصرہ ہی نہیں کیا۔ تو مولا یہ غلط کہہ رہی ہیں، اس نے کہا غلط جو کہہ رہی ہیں وہ بنیادی طور پر عقیدے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، عقیدت کی وجہ سے کہہ رہی ہیں۔ تو اگر عقیدت میں کوئی ایسی بات جس کو وہ حقیقت کے طور پر قبول نہ کریں، اس کو عین حقیقت نہ سمجھے، کوئی شے دیکھی وفور محبت میں، وفور جذبات میں، وفور عقیدت میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو تھی درست نہیں، مگر وہ عقیدہ نہیں تھا، وہ اظہار عقیدت تھا، اللہ فرماتا ہے ہم ایسی باتوں پر گرفت نہیں کرتے۔ وہ محبت کی بات ہے، جذبات محبت کا دین میں اللہ اس قدر لحاظ کرتا ہے، اس قدر پاس رکھتا ہے۔ یہ جتنا کچھ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں میلاد کے موقع، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو حدود شریعت سے گزرنا ہو، حدود شریعت کو توڑنا ہو، پامال کرنا ہو، اس کی دو ٹوک تردید کی جائے گی، اس کی مذمت کی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا۔ کوئی میلاد کے جلوسوں میں لڑکیوں کو بنا سوار کر حوریں بنا کر لے آئے، ہم 1000 مرتبہ مذمت کرتے ہیں۔ یہ عمل، یہ فعل دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کا چہرہ مس کرنا ہے، یہ دین کو تماشا بنانا ہے۔ اپنے دین یہ بھی سکھاتا ہے کہ جذبات محبت ہوں، ان کا اظہار ہو، ان کی تسکین کا سامان ہو، مگر دیدہ و دانستہ
نہ احکام و ہدایات دین ان کا مذاق اڑایا جائے، اور نہ اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کو پامال کیا جائے۔ تو جذبات محبت بنیادی شے ہیں۔ پھر کسی کا مزاج ہوتا ہے وہ اطاعت، عمل، جد و جہد، اس پر یقین رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور حضور کی سیرت و شخصیت مبارکہ وہ جذبات محبت کی تسکین کا سامان بھی ہے، اور کائنات میں سب سے اعلیٰ جذبات محبت کی تسکین بارگاہ رسالت سے نصیب ہوتی ہے۔ اور جو روبہ عمل ہونا چاہتے ہیں، جو جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ذات مصطفیٰ کائنات کا سب سے بڑا سورس آف انسپیریشن ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی زندگی، حیات اور شخصیت مبارکہ وہ سب سے بڑا محرک ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل پر اور جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چشمے ذات مصطفیٰ اور دہلیز نبوت اور رسالت سے پھوٹتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ جو پہلو محبت ہے اس پر اپنا بیان جاری رکھیں گے، اور ہم بطور خاص جائزہ لیں گے صحابہ کرام کے طرز عمل کا، ان کے اقوال کا، ان کے افعال کا، ان کی سرگرمیوں کا، ان کی ایکٹیویٹیز کا، اور جانیں گے کہ صحابہ سے بڑھ کر تو دین کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، جنہوں نے براہ راست آقا علیہ السلام کی ذات سے کسب فیض کیا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے جذبات محبت پر کیسے ان کی تسکین کا سامان کیسے کرتے تھے، اور اطاعت میں کتنے کامل تھے، یہ انشاءاللہ ہم آگے اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔